ویلکم بیک ناظرین، ہم نشریات دیکھ رہے ہیں جشن بہارہ۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ محترمہ عفت تنزیل صاحبہ تھیں اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر محمد و آل محمد محمد وحاج زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ جبران بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ جبران بھائی کا ہم نے تعارف کروایا تھا کہ جبران بھائی CEO ہیں ایجنٹس کے۔ جبران بھائی، ہم ربیع النور شریف کے آج چوتھے روز میں داخل ہیں، تو سب سے پہلے آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ ربیع النور شریف کیسے مناتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع النور جو ہے وہ ہم جس طرح مطلب ایک ہمارے شروع سے آباء و اجداد کی طرف سے ہمارا چلتا آ رہا ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ گھر سجاتے ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، بس اسی طرح جو ہے وہ جیسے ایک شروع سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی پر چلتے رہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنا اس خصوصی دن کو عید کی طرح مناتے ہیں، اور جیسے بچوں کو عیدی وغیرہ کے تقسیم کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ رہتا ہے ہمارا۔ اچھا، آپ نے عید کا تذکرہ کیا تو اس مرتبہ تو جیسے 1445 ہجری میں ربیع النور شریف جمعے کے دن ماشاءاللہ ہمیں میسر آئے گا، تو جمعے کا دن بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول تو عیدوں کی عید ہے نا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں جبران بھائی کہ آپ کا جو برانڈ ہے ایجنٹس، جی، اس میں آپ کے پاس کون کون سی کلیکشن ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اس میں جو سب سے زیادہ کلیکشن ہے وہ ہے ویڈنگ کلیکشن۔ اچھا، ویڈنگ کلیکشن کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹی ویئرز بھی ہیں، ہمارے پاس فارملز بھی ہیں، مطلب ہمارے پاس مینز کی کمپلیٹ کلیکشن آپ کو ملے گی، مطلب A to Z۔ ہم نے کوشش کری ہے کہ اپنی کلیکشن میں ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں، چاہے وہ ایک نارمل کاٹن کا جو ہے وہ کرتا شلوار ہو یا آپ کی شادی کا جو بھی کلیکشن ہوتا ہے، اس حوالے سے کوشش کری ہے ہم نے کہ اس کو تمام چیزوں کو شامل کر کے رکھیں اس کے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تمام کلیکشن ہے تو شلوار سوٹ سے لے کے مطلب ہے پینٹ شرٹ وغیرہ، 3 پیس سوٹ یا شیروانی یا برائڈل، اس طرح کی ڈریسز وغیرہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ جی ہاں، بالکل تمام چیزیں ملیں گی آپ کو، جینٹس کی جو ہے وہ۔ زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے برتاؤ کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیں آپ۔ جی بالکل، جہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ برتاؤ دیکھا جائے تو آپ کا برتاؤ کچھ یوں ہے کہ ایک جگہ ہوتا ہے کہ بڑے بچوں کو سلام نہیں کرتے، بچے بڑوں کو سلام کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں رسول خود آگے بڑھ کے بچوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جانب برتاؤ آپ کا یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ کے صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ کے صحابی جب آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا آپ اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو فوراً صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک جانب میرے بیٹے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلتا ہی نہیں ہوں۔ تو رسول خدا فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ اور دوسری جانب اگر آپ کے نواسوں کے ساتھ ہی آپ کا پیار دیکھا جائے تو نواسوں کے ساتھ آپ کے پیار کا کچھ یوں عالم ہے کہ روز عید، وہ چھوٹی عید جسے کہا جاتا ہے، عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے نواسوں کے ساتھ مسجد سے باہر آئے، تو جب آپ کے نواسوں نے بچوں کے پاس ان کی سواریاں دیکھیں تو فوراً عرض کرنے لگے کہ ارشاد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ سب کے پاس تو ان کی سواریاں ہیں، ہمارے پاس کوئی سوار ہی نہیں کہ جس پہ ہم سوار ہو سکے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً زمین پہ جھکے، زمین پہ لیٹے اور آپ ان کی سواری بن گئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ بچوں آؤ، میں تمہاری سواری ہوں۔ بچے سوار ہوئے، کچھ آگے بڑھے، پھر بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نانا جان سب کے ہاتھ میں تو ان کی سواری کی مہاریں ہیں جنہیں وہ تھامے ہوئے ہیں، ہمارے پاس مہار ہی نہیں، تو وہ زلفیں کہ جنہیں قرآن واللیل کہتا ہے، رسول خدا نے ان دونوں زلفوں کو، اپنی زلفوں کو آدھا کیا اور ایک زلفیں اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسن کے ہاتھ میں دی، تو دوسری زلف کا حصہ اپنے نواسے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد بچوں نے کہا کہ نانا جان یہ کیا بات ہوئی، سب کی سواریوں کی تو آوازیں بھی ہیں، ہماری سواری کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوا،
الف الف الف. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لو بچوں تمہاری سواری کی اب آواز بھی ہے. اتنے میں ہی آواز قدرت آ گئی کہ میرے حبیب اب ایک اور مرتبہ اس کلمے کو جاری نہ کرنا. اگر آپ نے ایک اور مرتبہ اس کلمے کو جاری کیا تو ہم جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. یہ تو اپنے نواسے ہیں. اگر غیروں کے ساتھ غیروں کے بچوں کے ساتھ برتاؤ دیکھا جائے تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, وہی جناب جعفر طیار کے جن کا پورا قصہ موجود ہے کہ جن کے بازوں کو قلم کیا گیا تھا ایک جنگ میں, اور اس کی جگہ آپ کو دو خوبصورت پر ملے کہ جن سے آپ جنت میں پرواز کیا کرتے ہیں. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے یتیم ہو چکے تھے, یتیمی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ایک دن آپ کے بیٹے کو رسول خدا دیکھے. رسول خدا ایک گلی سے مدینے کی جا رہے تھے اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار زمین پر بیٹھے ہوئے مٹی سے تجارت کر رہے تھے, مٹی کے کھلونوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فوراً بتایا کہ یا رسول اللہ میں مٹی کی تجارت کر رہا ہوں, میں اپنے دوستوں سے مٹی کی تجارت کر رہا ہوں. تو ادھر رسول خدا نے یہ بات سنی, آپ نے جناب عبداللہ کو فوراً اپنی گود میں لیا اور دعا دی کہ پروردگارہ اس کی تجارت میں برکت دے. اور ایسی برکت آئی کہ آپ کی تجارت شام تک پھیل گئی, اور آج بی بی زینب کا جہاں روضہ موجود ہے شام میں, وہ جگہ بھی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی ہی ملکیت ہے. سبحان اللہ. ننھے وعظ زیدی ماشاءاللہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر جی 12 سال ہے. یہ فن خطابت آپ نے کیسے سیکھا, کہاں سے سیکھا؟ میں نے فن خطابت اپنی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے, کیونکہ وہ خود ایک ذاکرہ ہیں ماشاءاللہ, اور میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. مجھے بھی عادت پڑنا شروع ہوئی, اور آل محمد کا کرم ہے کہ گزشتہ 4 سال سے ان کے در سے مجھے حیثیت حاصل ہوئی کہ اب میں ذاکر اہل بیت ہوں. صحیح, سبحان اللہ, کیا بات ہے وحاج بھائی. عدنان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیجئے. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, تو یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما, یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے, آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے, جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما. سب سے خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں. شہد سا دوڑے گیا میری شریانوں میں, شہد سا دوڑے گیا میری شریانوں
جب کبھی پڑھے کہ درود اپنا انگوٹھا چوما، اور سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، سفر عرش پر لے جانے کو جبریل جب آئے، سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، تو اپنے کافور لبوں سے تیرا تلوار چوما۔ ناظرین کرام، آپ نشریات دیکھ رہے ہیں جشن بہارا میٹرو ون نیوز پر، اور ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹ واہ واہ صلی علی شاہ رخ مرزا کے ساتھ۔